نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. انتہائی واجب الاحترام محترم حضرت علامہ مولانا ظفر علی سیالوی صاحب مدث اللہ، محترم امجد تقی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چنیوٹ، دیگر معزز علماء کرام، سادات اعظام، مہمانان گرامی قدر، قائدین تحریک منہاج القرآن، منتظمین محفل ھذا، سبحان اللہ. اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے ہوئے تمام عشاقان کرام، میں نے جو موضوع سلیکٹ کیا ہے، علم کی باتیں آپ نے علامہ صاحب سے سنی، بسم اللہ. اور ویسے میرا دل یہ کر رہا ہے جیسا ماحول اور جس طرح نظر آ رہا ہے نا، وہ کیا کسی نے شعر کہا کہ نہ مسئلے وچ تو پاسان ہو، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کوئی یار دی گل گل سنا سان. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. اللہ اکبر. تو ہم یار کی بات کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات. حضور کی بات کرتے ہیں، اور حضور کی بات میں بھی میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس سال جہاں جا رہا ہوں یہی موضوع بیان کروں، میرا جی کرتا ہے بار بار سناؤں لوگوں کو. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، اگر کوئی ہماری امی جی کا تذکرہ واہ واہ، خیر سے کرے کیا بات ہے. ہم خوش ہوں گے. کیوں نہیں. تو چلو پھر آج حضور کی امی جی کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ حضور ہم سب کو دیکھ کر، آپ سب کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. ایک تو سیدہ آمینہ ہے جو آپ کی امی جی ہیں، امی جان رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک سیدہ حلیمہ سعدیہ ہے، وہ بھی آپ کی امی جی ہیں، وہ رضائی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور کی امی جان ہے، یہ بھی اپنی ایک کہانی سناتی ہیں. یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب تک مجھے حضور کی نوکری نہیں ملی تھی، جب آقا کی خادمہ نہیں بنی تھی، حضور میرے گھر جب تک نہیں آئے تھے، حالات کیا تھے، اور جب حضور تشریف لے آئے تو پھر انداز کیا تھے. کیا بات. تو آج کا موضوع ہوگا حلیمہ کی کہانی، ان کی اپنی زبانی. واہ واہ. یا موضوع ہوگا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے. یہ موضوع ہوگا حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے. ہم حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی کہانی ان کی اپنی زبانی سنیں گے، اور عام طور پہ ویسے یہ موضوع بیان بھی نہیں ہوتا، یعنی خطیب محفل علامہ صاحب ان کا موضوع اور ہوتا ہے، وہ اپنے موضوع کے تحت
کوئی ایک واقعہ سیدہ حلیمہ کا سنا دیتی اور گزر جاتے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح نقیب محفل ہے، وہ بھی کوئی ایک واقعہ سنا دیتا ہے۔ نعت خان کوئی ایک نعت میں تذکرہ کر کے گزر جاتا ہے۔ عموماً بہت کم ایسا ہے، بلکہ میلاد میں تو حضرت حلیمہ کا تو بہت بڑا حصہ ہے۔ میلاد کا ذکر ہو اور جس کی گود میں میلاد والا کھیلا اس کا ذکر ہی نہ ہو تو کوئی مزہ تو نہیں ہے نا۔ تو ان کا موضوع، ان کی زبانی کبھی بہت کم بیان ہوتا ہے، اس لیے یہ پیاری سی ٹھنڈی ٹھنڈی سی رات ہو رہی ہے اور آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ بیان کرتی جائیں گی اور آپ کچھ دیر کے لیے جتنی دیر بیٹھیں اپنے تصور میں، تخیل میں، دھیان میں، گیان میں حضور کا مکھڑا لے آئیں اور ان کی حسن کے جلووں میں کھوئے رہیں۔ ہم نے اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کے تصدق سے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورہ الانشراح کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور فرمایا ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، لکا، اے پیارے تیرے لیے، تیری خاطر کیا بلند کیا؟ ذکرہ کا، آپ کا ذکر، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب یہاں حضور کے ذکر کی بلندی کا معنی کیا ہے؟ اس پر ائمہ تفسیر نے اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے عشق کے مطابق اس کے بڑے معنی بیان کیے کہ حضور کے ذکر کی بلندی کا معنی کیا ہے، رفعت ذکر مصطفیٰ کیا ہے۔ ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ مولا کیا مانا؟ فرمایا ہاں اے حبیب، تیرے ذکر کی بلندی کا ایک معنی یہ بھی ہے جس نے تجھے اپنے من میں بسا لیا، جس کا دل تیری محبت کا گھر بن گیا، جس کی روح تیرے ہجر و فراق میں تڑپنے لگی، جس کی آنکھ تیرے شوق دیدار میں برسنے لگی، اور جو تیرے عشق میں، محبت میں مزے اور مستی لیتا ہے اور تیرے پیار میں جیتا ہے اور تیرے پیار میں مرتا ہے، تو تیرے ذکر کی بلندی کا ایک معنی یہ ہے کہ تیری محبت میں تڑپنے والے کے ذکر کو پھر میں نے زمین پہ مٹنے نہیں دیا۔ کیا بات، سلامت رب۔ چاہے وہ غار میں بیٹھ کر تیری راہیں تکنے والا سانپ ہی کیوں نہ ہو، کیا بات، کیا بات۔ سانپ تیرے لیے تڑپ جائے تو اس کا ذکر بھی منبروں پہ جاری رہے گا۔ چاہے وہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک خشک درخت کیوں نہ ہو جو تیری ہجر میں رو پڑا، تیری جدائی میں رو پڑا، جو تیری جدائی میں رو پڑا، وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، میں نے اس کا ذکر بھی منبروں پہ مٹنے نہیں دیا۔ جو تیرے دیدار کے شوق میں بھیڑیا تڑپ گیا، اس بھیڑیے کا ذکر میں نے مٹنے نہیں دیا۔ پھر آگے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور پھر مولا علی۔ تو جو حضور کے قریب ہو جائے، جو جتنا حضور سے پیار کرے، لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، اپنے ذکر کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے ہاں بلندی چاہتے ہو، اللہ کے ہاں عزت، رفعت، بلندیاں چاہتے ہو،
تو اللہ نے اس راز سے پردہ اٹھا لیا. بلندیاں حضور کی محبت میں ہیں، بلندیاں حضور کے ذکر میں ہیں. حضور سے پیار کرو، آقا سے محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ دل حضور کے بغیر اداس ہونے لگے. اتنا پیار کرو کہ روح حضور کی جدائی محسوس کرنے لگے. اتنا پیار کرو کہ آنکھ حضور کے مکھڑے کے شوق میں رونے لگے. پھر اللہ کا وعدہ ہے، پھر اللہ پاک دیکھیں وہ بلند ہیں تو جو بلندی چاہیے بلندی سے جڑ جائے. سادہ بات ہے. تو آئیے اسی طرح حضرت حلیمہ کون ہے؟ حضور کی دائی، رضائی ماں حضور کی دائی. اب بتائیں حضرت آدم سے لے کر آج تک اس زمین پہ کتنی دائیاں پیدا ہوئیں؟ بھئی کوئی فرعون کی بھی دائی ہوگی، کوئی نمرود کی بھی ہوگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں دائیاں پیدا ہوئیں، مٹ گئیں. جو مصطفیٰ کی ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو مصطفیٰ کی ہوئی آواز آئی تو نے چونکہ محبوب کی نوکری کی ہے، اے پیارے تیرا ذکر بلند ہے، جو تیرا ہو گیا وہ بھی بلند ہو گیا. قیامت تک اس دائی کا ذکر، قیامت تک عشاقان کرام اپنی محفلوں میں منبر پر بیٹھ کر اس کی باتیں کر کر کے اپنے عشق کو جلا دیتے رہے. تو آئیے حضرت حلیمہ سعدیہ یہ آپ کی دائی ہیں، اور آپ کا ٹوٹل خاندان جب آقا علیہ السلام کی دائی بنی، نوکری ملی، حضور کی خادمہ بنی، تو آپ کے ٹوٹل خاندان یہ تھا. آپ حلیمہ سعدیہ خود، آپ کے شوہر حضرت حارث، ایک بڑی بیٹی تھی. بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 7 سال تھی جب حضور علیہ السلام کی غلامی ملی. اس کا نام تھا شیمہ. ایک اس سے چھوٹی بیٹی تھی، اس کی عمر 4 سال تھی جب حضور کی غلامی ملی. اس کا نام تھا انیسہ. انیسہ. ایک بیٹا تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. یہ ٹوٹل خاندان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا. جب آپ کو آقا علیہ السلام کی نوکری نصیب ہوئی، اس کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اور وہ حضرت حلیمہ ہی کے نام سے، کنیت سے مشہور ہوا. حضور کے صحابی، ان کا نام تھا حفص بن حلیمہ. وہ حلیمہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی. یہ ٹوٹل خاندان ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا. اب آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام جب تک نہیں ملے تو گھر کے حالات کیا تھے؟ گھر کے حالات یہ تھے کہ دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی بنیادی کہ جس سال آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، یہ سال آپ آگے آ جائیں. ماشاء اللہ، خوش آمدید. میں عرض کر رہا تھا جس سال حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا، یہ سال تاریخ انسانی کا بدترین قحط سالی کا سال تھا. اتنا شدید قحط حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، بشمول حضرت یوسف علیہ السلام کے قحط کے. مورخین لکھتے ہیں کہ آسمان نے پانی برسنا چھوڑ دیا، درخت خشک ہو گئے، کھیت بنجر ہو گئے، بنجر زمینیں بن گئی، جانور تو جانور، انسان بھی بھوکے مرنے لگے. اور اس قحط نے سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور سب سے زیادہ قحط کی وجہ سے جس
قبیلے میں بھوک آئی، پیاس آئی اور غربت آئی، جو قبیلہ قحط کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا عرب قبائل میں، وہ قبیلہ بھی بنو سعد کا قبیلہ تھا، اور بنو سعد کے قبیلے کے رہنے والی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ان کو سعدیہ اسی لیے کہتے ہیں، یعنی بنو سعد والی۔ پھر مورخین نے لکھا کہ بنو سعد کے قبیلے میں سب سے زیادہ جو خاندان قحط سے متاثر ہوا، قحط کی وجہ سے جس خاندان میں بھوک آئی، غربت آئی، افلاس آیا، پیاس آئی، یہ خاندان بھی بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا تھا۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نوکری سے پہلے گھر کے حالات یہ تھے کہ دیا جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہوتا تھا۔ ایک اونٹنی تھی، چونکہ کھیت بنجر ہو گئے تو چارہ بھی نہیں تھا، تو اونٹنی کو چارہ نہیں ملتا تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، اتنی کمزور تھی کہ فرماتی ہیں بعض روایات میں ہے کہ جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت کو جب میں بنو سعد سے مکے کی طرف لینے جا رہی تھی تو راستے میں کبھی میں سوار ہوتی اور حارث پیدل چلتے، آپ کے شوہر، اور کبھی حارث سوار ہوتے اور میں پیدل چلتی، دو کا بوجھ بھی اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں تھی، اونٹنی اتنی کمزور تھی۔ پھر فرماتی ہیں گھر میں مورخین نے لکھا ایک ریوڑ ہوتا تھا بکریوں کا۔ اب آپ جانتے ہیں ماں چاہے انسان کی ہو یا جانور کی ہو، جب تک اسے خوراک نہیں ملے گی تو دودھ نہیں آتا، تو چونکہ بکریوں کو چارہ نہیں ملتا تھا، اس لیے شام کو جب ساری بکریوں کا دودھ دوتے تو ساری بکریوں کا دودھ کوئی پاؤ بھر آدھا کلو نکلتا۔ یہ حالات ان بیان کرتی ہیں اپنے، اور مورخین نے لکھا۔ پھر بعضوں نے لکھا 2 دن، بعضوں نے 3 دن، بعضوں نے 4 دن، 4 دن گزر جاتے، نہ کچھ کھانے کو ملتا نہ کچھ پینے کو ملتا۔ یہ حالات گھر کے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ جس محبوب کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، اسے جو ظاہری حیات طیبہ کے 5 یا 4 63 سال جو عطا کیے، اس کے پہلے 5 یا 4 سال غلامی کے لیے حلیمہ کو کیوں چنا؟ یہ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی خوبی تھی حلیمہ کی کہ حلیمہ کو حضور کی نوکری مل گئی؟ آج ہم بھی بڑے نعرے لگاتے ہیں نا، غلام ہیں غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور سب جھوٹ موٹ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ حضور کہتے ہیں دھوکہ نہ دو، وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ حضور کہتے ہیں حرام نہ کھاؤ، وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ حضور کہتے ہیں بے حیائی نہ کرو، وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور موت بھی قبول ہے۔ لوگوں، مصطفیٰ کی غلامی اتنی سستی نہیں ہے، اور فی زمانہ غلامی نعروں کا نام ہو گیا۔ اچھے اچھے خوبصورت نعرے لگاؤ، غلام ہو گئے۔ گلیاں بازار سجانے کا نام غلامی ہو گیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جھنڈیاں لگانے کا نام غلامی ہو گیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سال کے بعد ایک محفل میلاد کراؤ، غلامی ہو گئی۔ یہ حلیمہ میں کیا خوبی تھی کہ اس آسمان والے نے روئے زمین پر اپنے محبوب کی خادمہ حلیمہ کو چنا۔ غلامی کیسے ملتی ہے، غلامی کنہیں ملتی ہے، اور غلامی کا حق ادا کون کریں گے؟ آج ہر سال ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے، حضور کی غلامی کے،
اور ہر سال 2 سال کے بعد کوئی بدبخت بیرونی دنیا سے اٹھتا ہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، اور 56 ممالک مسلمانوں کے اور 2.25 ارب سے 2 ارب تعداد مسلمانوں کی ایک بدبخت کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی مل جاتی ہے؟ وہ کون سی خوبی ہے؟ آؤ لوگوں تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ حلیمہ سعدیہ 4 دن کھانے کو نہیں ملے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ، آپ نے جو اپنی کتاب لکھی نا سیرت رسول، اس کی 3ری جلد میں حلیمہ کا ذکر آتا ہے، 3ری جلد میں، اور اس میں انہوں نے بھی لکھا 4 دن کچھ کھانے کو نہیں ملے، مگر قربان جائیں اس خاتون کی غیرت ایمانی، زندہ ضمیری، خودداری اور ایمان کا عالم یہ تھا کہ 4 دن سے بھوکی پیاسی، کچھ کھانے کو نہیں ملا، مگر کبھی کسی پیسے والے کے دروازے پہ جا کے یوں ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ وڈیرا ہے، یہ چودھری ہے، یہ جگیردار ہے، یہ فلاں ہے، میں نے ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ غیرت نہیں بیچی، ایمان نہیں بیچا، ضمیر نہیں بیچا، اور کسی وڈیرے کے دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلا دینا یہ تو دور کی بات ہے۔ حلیمہ وہ غیرت مند خاتون تھی، وہ خوددار خاتون تھی، وہ ایمان کی حفاظت کرنے والی خاتون تھی کہ کبھی کسی کے دروازے پہ بھی نہیں گئی۔ یعنی آپ کے گھر میں آپ کی سہیلی بھی دیکھیں، آپ بڑے خوددار ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے گھر کے حالات دوسروں کو نہیں بتاتے، جیسے اللہ نے رکھا ہے اللہ پر شاکر و صابر رہتے، اپنی غیرت نہیں بیچتے، ایمان نہیں بیچتے، نہیں بیچتے، بڑے خوددار ہیں آپ۔ مگر آپ کے 2 دن گھر میں بچے بھوکے ہوں، آپ 2 دن سے کچھ کھانے کو نہ ملے، فاقے ہوں، اور آپ بڑے بھی خوددار ہوں، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی جگری دوست آ جائے، کوئی قریبی دوست آ جائے، بڑا آپ کا دوست ہو، آپ بڑے غیرت مند ہیں، آپ اس سے ڈائریکٹ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، نہیں مانگتے اس سے، خوددار ہیں، مگر باتوں باتوں میں اشارہ کر جائیں گے کہ کسی طرح اسے پتہ چل جائے میرے بچے اور میں 2 دن سے بھوکے ہیں، اشاراتاً بات کر دیتے ہیں۔ قربان جائے حلیمہ تیری خودداری کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرے ایمان کی قوت کو سلام، اور تیری زندہ ضمیری کو سلام۔ آپ کے گھر میں غربت کے غم میں شریک ہونے کے لیے محلے کی سہیلیاں آتی، مگر آپ کی باتوں سے بھی کبھی یہ ظاہر نہ ہوتا کہ اس خاتون نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، جیسے اللہ نے رکھا ویسے رہتی تھی، کبھی مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، مخلوق کے آگے اپنے حالات نہیں بیان کیے۔ اور جب 4 دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے بتقاضۂ بشریت بے ہوش ہو کے گرتی، تو تب راز اٹھتا کہ اس خاتون نے تو 4 دن سے کھایا ہی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ ہاں حلیمہ تو نے غربت میں بھی امیری کی شان پائی، تم نے فاقے کاٹے ہیں، ضمیر نہیں بیچا، تم نے بھوک برداشت کی ہے، عزت نہیں بیچی، تو نے صبر کیا ہے، ایمان نہیں بیچا۔ ہاں مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جس کی اپنی عزت ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک جائے،
جس کی اپنی عزت کی قیمت ایمان کی قیمت اور خیرت اور ضمیر کی قیمت چند روپے بن جائیں، جو اپنی عزت نہیں بچا سکا وہ مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کیا کرے؟ جو اپنی عزت نہیں بچا سکا وہ حضور کے دین کی عزت کیا بچائے گا؟ نعروں سے نہیں ہوتے عشق، نعروں سے نہیں ملتی غلامیاں. بھئی زبان ہے اپنی، جتنے مرضی لگاؤ، جتنے مرضی لگاؤ، کسی نے روک رکھا ہے؟ جو مرضی زبان سے کہتے جاؤ، اس سے غلامی نہیں ملتی. لوگوں سن لو، خدا کی قسم، آقا کے دین کی غیرت اور مصطفیٰ کی عزت کی غیرت اور مصطفیٰ کے ختم نبوت کی غیرت اور عزت وہی بچا پائے گا اور وہی اس کا محافظ ہوگا جس کی اپنی عزت کبھی نیلام نہیں ہوگی، اور وہی آقا کی عزت کا محافظ ہوگا. شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا کے خزانوں والے، ساری دنیا کے فرعون، ساری دنیا کے قارون، ساری دنیا کے پیسے والے، بڑے وڈیرے چودھری سرمایہ دار سارے مل جائیں، جس کی جوتی کا سودا نہ کر سکے وہی مصطفیٰ کی عزت کا محافظ ہوگا. اور جس کا چند ٹکوں پہ اپنا ایمان بکتا ہے وہ حضور کے ایمان کی اور دین کی حفاظت کیا کرے گا؟ حلیمہ میں تیرے یہ مقدر ایسے نہیں سنورتے، مقدر اسی کے سنورتے ہیں. اور حضور کی نوکری اسے ملتی ہے جو صرف اللہ پر شاکر و صابر ہے، مخلوق کے آگے دامن سوال نہیں کرتا، اللہ پر صابر رہتا ہے. اور میں نے قوم پاکستان کا میں جتنا ان کا سستا ایمان ہے دنیا میں کسی قوم کا نہیں. یہاں ہر چیز مہنگی ہے، ایمان سستا ہے. ہر چیز مہنگی ہے، ایمان سستا ہے. روپوں پہ بکتا ہے، بریانیوں کی پلیٹوں پہ ایمان جاتا ہے، گلیوں گٹروں پہ ایمان بکتا ہے. لوگوں حقیقت سے آنکھ کھولو، خیالات سے باہر نکلو، حقیقت پہچانو. ہر جانے والی شام پیغام دے رہی ہے، بندے تیری زندگی کی ایک شام اور کم ہو گئی، تیری موت اور قریب آ گئی. خالی نعروں کا سہارا لے گا یا غلام بن بھی جائے گا؟ ہر جانے والا مہینہ، ہر جانے والا سال آواز دے کے جا رہا ہے، بندے اگر 70 سال تھے تو یہ ایک اور کم ہو گیا. موت قریب آ گئی، اب تو ہوش کر لے، اب تو ہوش کر لے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4 دن گزر جاتے، اتنی غیرت مند، اتنی خوددار، اتنی ایمان کی حفاظت کرنے والی، اتنی اللہ پر شاکر و صابر کہ کبھی کسی کے دروازے پہ یوں ہاتھ نہیں پھیلایا. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، واہ واہ، یہ بات، کیا بات ہے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات. ہاتھ پھیلا دیا تو غیرت گئی، گئی. ہاتھ پھیلا دیا تو ایمان گیا، ہاتھ پھیلا دیا تو ضمیر بیچ دیا، ادھار بیچ دیا. اب اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی رکھے، جس کے آگے بیچ چکے ہو. اس لیے اقبال نے کہا میرا طریق واہ واہ،
امیری نہیں فقیری ہے، کیا بات، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ واہ کیا بات، تو اتنی زندہ ضمیر تھی کہ 4 دن گزر جاتے نہ صابر نہ اپنے میاں سے کبھی شکوہ کیا کہ تیری زوجہ ہوں، میرا سب کچھ تجھ پہ ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، چل مجھے لا کے دے۔ جانتی تھی حالات ہی نہیں، صابر تھی، شاکر تھی، میاں کی عزت کو برباد نہیں کیا۔ یہ کہیں خواتین بھی ہیں؟ چلیں آپ اپنے گھر والی بیویوں کو بھی بتائیں، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بتائیں، یہ حلیمہ تھی کہ اسے مصطفیٰ کی نوکری مل گئی۔ تو اب اس دور میں عرب میں ایک رواج تھا، اور عرب اپنے رواج پر بڑے کاربند تھے۔ رواج کیا تھا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، والدین 2 سال تک بیٹے کو اپنی گود میں نہیں پالتے تھے۔ دائی پناہ باقاعدہ پیشہ تھا، دائیاں بچہ لے جاتی، دائی کی کوشش ہوتی کسی وڈیرے کا، سرمایہ دار کا، جگیردار کا، تاجر کا، امیر کا، پیسے والے کا بچہ ملے۔ وہ 2 سال اپنے بچے سے زیادہ اس بچے پر توجہ دیتی، اور 2 سال کے بعد بچہ واپس کرنا ہوتا تھا، اور جب واپس کرتی تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق والدین جتنے امیر ہوتے پھر 2 سال کی اتنی خدمت معاوضہ دے دیتے تھے، کئی سال بیٹھ کے کھا سکتی تھی۔ مکہ جو تھا یہ رؤساء کا، وڈیروں کا، سرداروں کا، سرمایہ داروں کا، بلکہ تجارت کا گڑھ تھا مکہ۔ اب دائیاں کیا کرتی کہ مکے آیا کرتی تھی، پھر مکے والوں کی اپنی کوشش ہوتی والدین کی کہ ان کا بیٹا بنو سعد کی دائی لے جائے، یعنی ان کا بیٹا جو بنو سعد سے دائی آئی وہ لے جائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو بچہ بنو سعد کے قبیلے میں پلتا تھا اس کی لغت میں، عربی دانی میں تصنع نہیں ہوتا تھا، کیا بات، بناوٹ نہیں ہوتی تھی، کیا بات، وہ بڑا فصیح، بلیغ، کم اور جامع معنی خیز کلام کرتا تھا۔ کیا بات، یہی وجہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے بڑھ کر فصیح، بلیغ اور جامع مختصر معنی خیز کلام کرتے کسی کو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا میں کیوں نہ ہوں، میری پرورش جو بنو سعد میں ہوئی ہے۔ کیا بات، تو والدین کی کوشش ہوتی کہ بنو سعد کی دائی لے جائے۔ اب حلیمہ خود دائی نہیں تھی، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ پیشہ ورانہ دائی نہیں تھی۔ وہ کسی نے کیا شعر لکھ دیا کہ وہ در در جاتی تھی اور خیر نہیں ملتی تھی، وہ اس طرح کا شعر ہے نا، اور جیسے حادثاتاً حضور کے در پہ آ گئی تو خیر مل گئی۔ ارے بابا، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تم اسے در در بھیج رہے ہو؟ جو بھوکی 4 دن بیٹھی رہتی ہے، اللہ پر شاکر صابر رہتی ہے، اسے تم در در کہتے ہو جاتی تھی؟ ایسی بات کہنا اس عظیم خاتون کے لیے بے ادبی ہے۔ وہ کسی کی دائی نہیں بنی، نہ حضور سے پہلے کسی کی دائی، نہ حضور کے بعد کسی کی دائی، مصطفیٰ نے دائی بنا دیا۔ کیا بات ہے جی، اور خدا کی قسم، ارے مصطفیٰ کا در ایسا در ہے جو اس در پہ آ جائے خود صاحب در ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، جو حضور کے در پہ آ جائے پھر وہ در در کا نہیں رہتا، اس کا اپنا ہی در ہو جاتا ہے، پھر وہ داتا داتا ہو جاتا ہے، پھر وہ خواجہ خواجہ ہو جاتا ہے، پھر وہ غوث ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، تم کہتے ہو در در جاتی تھی، در در نہیں جاتی تھی، کیا بات، یہ دائی تھی ہی نہیں۔ واہ، معاملہ یہ تھا کہ بنو سعد کی دائیاں ان کی سہیلیاں تھیں۔ جب گھر کے حالات ایسے ہو گئے، غربت ہو گئی، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، تو فرماتی ہیں وہ سہیلیاں دائیاں گھر میں آئیں بنو سعد کی۔ انہوں نے کہا حلیمہ اپنا جسم دیکھ، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، دیا جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہے، حارث بھی کچھ نہیں کرتے تو کیسے چلے گا؟
لہٰذا کیا ہی اچھا ہو جب بھی ربیع الاول آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ ربیع کہتے ہیں عربی میں بہار کو، اور اول پہلی، تو کیا بنا پہلی بہار کا موسم. تو وہ کہنے لگی کہ جب بھی پہلی بہار کا موسم آتا ہے ہم مکے جاتی ہیں، امیروں کے، وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، تاجروں کے بچے لے آتی ہیں اور 2 سال خدمت کرتی ہیں، اس کو پالتی ہیں، اچھا معاوضہ مل جاتا ہے. ربیع الاول آ رہا ہے، ہاں؟ پہلی بہار کا موسم آ رہا ہے، پر انہیں کیا خبر تھی کہ اس سال اس بہار کے موسم میں بہاروں کی بہار بھی آ رہی ہے. جس نے سب بہاروں کو بہار دی وہ بہار بھی آ رہی ہے. انہیں خبر نہیں تھی. انہوں نے کہا تو بھی سجل، ممکن ہے کسی امیر کا بچہ تجھے مل جائے. فرماتی ہیں میرے اندر چمک آ گئی، ایک چمک آ گئی کہ سال فاقوں سے گزرا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ربیع الاول آئے گا، میں بھی جاؤں گی، کسی بڑے کا بچہ مل جائے گا، میرے دن بھی سنور جائیں گے. ربیع الاول آ گیا. 10 دائیوں کا قافلہ بنو سعد سے مکے کی طرف روانہ ہو گیا. 9 دیگر 10ویں حلیمہ سعدیہ مکے آ جائیں. اب مکے میں کیا ہوتا، مکے میں جس کے گھر بچہ پیدا ہوتا اس گھر کا سربراہ والد ہوتا، تو والد، چچا، تایا، دادا جو بھی بڑا ہوتا وہ کیا کرتا، اپنے گھر سے صبح صبح نکل کے گلی میں دروازے پہ کھڑا ہو جاتا. یہ علامت تھی کہ آنے والی دائی کو در در نہ جانا پڑے. کسی بھی دائی کو اسے پتا چل جائے کہ گلی میں شخص کھڑا ہے، یہاں بچہ ہے. یہ رواج تھا. آپ کے دادا عبد المطلب فرماتے ہیں جب میرے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اپنے گھر سے نکل کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا آج کون سی دائی ہے جو میرے محمد کو لے جائے گی. کھڑا ہو گیا. ایک دائی آئی، سلام دعا ہوئی، پوچھا بیٹا ہے؟ ہاں جی بیٹا ہے. وہ پوچھتی باپ کیا کرتا ہے؟ آپ سمجھے، باپ کا کاروبار کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں انہیں بتاتا اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے. وہ یتیم کا نام سنتی اگلی بات ہی نہ کرتی، منہ پھیر کے چلی جاتی. ایک آئی چلی گئی، دوسری آئی چلی گئی، تیسری، چوتھی، 9 دائیاں یتیم کا لفظ سن کے چلی گئی. جب کہتے ہیں نا باپ نے یتیم کا لفظ سن کے کہ یہاں سے کیا ملے گا، سن کے چلی گئی. عبد المطلب کہتے ہیں میرا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھ بھر آئی یہ سوچ کر کہ میرے محمد کو ساری دائیاں چھوڑ جائیں گی یتیم سمجھ کر. بس آنکھوں میں آنسو آنے کی دیر تھی، ہاتف غیب سے آواز آئی عبد المطلب اپنے آنسو پوچھ دے اور یہ نہ سمجھ کہ یہ دائیاں تیرے محمد کو چھوڑ رہی ہیں، نہیں، محمد خود ان دائیوں کو چھوڑ رہا ہے. یہ تو پیسے والوں کے دروازے کی گداگر ہے، یہ تو بڈیروں چودھریوں کے گداگر ہیں، یہ تو دنیا کے پیسے والوں کی نوکری چاہتی ہیں، یہ تو دولت مندوں کے دروازے کی تلاش کرتی پھرتی ہیں. اور میرا طریق نہیں ہے جو دنیا کے دولت کا گدا ہو، میں صرف مصطفیٰ کی گدائی نہیں دے. 2 نوکریاں نہیں چلتی. واہ 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 سبحان واہ واہ کیا بات ہے. یاد رکھ لو، واہ 2 نوکریاں نہیں چلتی. یا دنیا داروں کے نوکر بنو یا مصطفیٰ کے نوکر بنو. اور میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں بیٹے دونوں اکٹھے نہیں پلتے، دونوں اکٹھے نہیں پلتے. دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یہ دوغلاپن نہیں چلتا، یہ منافقت نہیں چلتی. تم دنیا داروں کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ جانتا ہے زباں پہ نعرہ کیا ہے، اندر کیا ہے، وہ سب جانتا ہے.
وہ غافل نہیں ہے. تو فرمایا میرے پیارے اے عبد المطلب یہ نہ سمجھ کہ یہ محمد کو چھوڑ رہی ہیں، محمد خود محمد نے انہیں چھوڑ دیا، وہ چھوڑ رہی ہیں. تو کھڑا رہ، ایک آ رہی ہے پیچھے، ہائے ہائے ہائے، پیچھے آ رہی ہے. فرمایا اس کا چہرہ ایسا ہوگا، رنگ ایسا ہوگا، شباہت ایسی ہوگی، کپڑے ایسے ہوں گے، چال ایسی، ڈال ایسی. نام اس کا حلیمہ ہے، رہنے والی بنو سعد کی ہے، وہ ہے تیرے محمد کی دائی. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی تو میں جان گیا کہ ہاں معاملہ ادھر سے نہیں، معاملہ تو سارا ادھر سے ہے. ادھر فرماتے ہیں کہ میں خاموش کھڑا ہو گیا. ادھر حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی کمزور تھی، میں دائی تو تھی نہیں، تو اونٹنی کمزور تھی. وہ دائیاں پیشہ ورانہ تھیں اور مکہ بنو سعد سے دنوں کے فاصلے پر تھا، تو ان کی اونٹنیاں، وہ اپنی اونٹنیاں سواریاں صحت مند رکھتی تھیں. تو ان کی اونٹنیاں چونکہ صحت مند تھیں، وہ مجھ سے کئی عرصہ پہلے مکے پہنچ گئی، اور امیروں کے، وڈیروں کے، سرمایہ داروں کے، تاجروں کے، پیسے والوں کے بچے لے کے واپس آ رہی تھی. اور مکے سے دور ابھی میں مکے کی طرف جا رہی تھی، اور وہ بچوں کو لے کے واپس آ رہی تھی. راستے میں ملاقات ہو گئی. ہائے ہائے ہائے، مجھے روک کے کہتی ہیں حلیمہ کیا کریں، تیرا مقدر ہی ماڑا ہے. ہائے ہائے ہائے، جتنے امیروں کے بچے تھے وہ ہم نے لے لیے، اب ایک یتیم رہ گیا ہے، مرضی ہے لو، مرضی ہے نہ لو، ملے گا کچھ نہیں، کیا کریں تیرا مقدر ہی ماڑا. ہائے ہائے ہائے، انہیں کیا خبر تھی کہ نادانو آج تم جسے کہہ رہی ہو حلیمہ تیرا مقدر ماڑا ہے، زمانہ کہے گا حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے. زمانہ کہے گا. اور جسے تم یتیم سمجھ کے چھوڑ آئی ہو، نادانو تمہیں کیا خبر، زمانے کے سلطان اسی کے در کے ٹکڑے کھا کر تو سلطان بنیں گے. تو وہ کہنے لگی حلیمہ غریب ایک یتیم رہ گیا ہے، امیروں کے بچے ہم نے لے لیے، یتیم ہے، لینا ہے لو یا نہ لو، ملے گا کچھ نہیں. اب فرماتی ہیں وہ جو چمک نہیں آئی تھی وہیں بجھ گئی کہ اتنا سفر کیا، اتنی دور آئے اور یتیم. کہتی ہیں دل بجھ گیا، پریشان ہو گئی. میں نے حارث سے کہا حارث واپس چلے، یتیم ہے 2 سال پالیں گے، ملے گا بھی کچھ نہیں. حارث کہنے لگے حلیمہ اتنا دنوں کا سفر کیا، وہ سامنے مکہ رہ گیا، اتنا سفر کر کے آئے، اب خالی ہاتھ واپس چلے جائیں، بڑا عجیب سا لگتا ہے. یتیم ہے تو کیا ہوا، لے لیتے ہیں، آگے اللہ کی مرضی. اب فرماتی ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا لینا ہے، دل بجھ گیا، ملے گا کچھ نہیں، مگر چونکہ شہرت نے کہہ دیا، کہا ارادہ کر لیا لینا ہے. اب میں چلنے لگی. ہائے ہائے ہائے. اب فرماتی ہیں اے محفل میلاد مصطفیٰ کے عاشقو، اے اپنا گھر چھوڑ کے آنے والو، فرماتی ہیں اس گلی میں داخل ہوئی جس گلی میں تاجدار کائنات کا گھر تھا. ہائے 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 ہائے. فرماتی ہیں جب اس گلی میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، سامنے عبد المطلب کھڑے تھے. جو ہی میں نے ان کو دیکھا، کہتی ہیں خدا کی قسم زندگی کی پہلی ملاقات، نہ وہ مجھے پہلے جانتے تھے نہ میں جانتی تھی، زندگی کی پہلی ملاقات ہے. لیکن جو ہی ان کی مجھ پہ نظر پڑی، وہ اس طرح ان کا چہرہ خوش ہوا، کھلا، مجھے محسوس ہوا جیسے میرا ہی انتظار کر رہے تھے. میں حیران ہوئی، یہ مجھے جانتے ہیں، یہ میرا انتظار کر رہے تھے. ان کا چہرہ خوش ہو گیا، کھل گیا. خیر میں خاموش رہی، پریشان ہوئی، سوچا کہ یہ اس کو جانتے ہیں مجھے. چلتی رہی. اب وہ چال ڈھال، چہرہ، شباہت، کپڑے، سب علامتیں پائی جاتی تھیں جو بتائی گئی تھیں. قریب آ گئی، سلام دعا ہو گئی. انہوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے بتایا حلیمہ. جو ہی کہا نا حلیمہ،
تو میرا نام سن کے بے ساختہ بول پڑے حلیمہ، خوش ہوئے. کہتے ہیں بڑا پیارا نام ہے، حلم سے نکلا ہے، بردبار کو کہتے ہیں. اچھا تو آئی کہاں سے ہے؟ کہتی ہیں میں نے عرض کی میں آئی ہوں بنو سعد سے. جو ہی بنو سعد کا نام سنا پھر بے ساختہ خوشی سے بول پڑے بنو سعد. دونوں علامتیں بھی پوری ہو گئیں. اب فرمانے لگے حلیمہ میرا پوتا ہے مگر ہے یتیم، تو 2 سال خدمت کرے گی، ہمیں خدشہ ہے، ممکن ہے تیری 2 سال کی خدمت کا معاوضہ پورا نہ دے سکے.